بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کا سرمایہ دین و ایمان ہے۔ دنیا اور آخرت میں خوشحال رہنا ہے تو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ضروری ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، اور عظمت رفتہ حاصل کرنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف پیر سرکار جی نے 25ویں سالانہ 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بسلسلہ تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے چوتھے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ اور شفاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ ہے۔ آپ پر دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اب قیامت تک باقی رہے گا، اب اس میں کسی تبدیلی، کسی اضافہ، کسی ترمیم کی گنجائش نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید نے اپنے موضوع تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت و رد مرزائیت پر خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شریک علامہ حافظ سعد رضوی، پیر سید عنایت الحق شاہ، قاری محمد مطلوب عالم سرور، علامہ اللہ بخش، مخدوم رفیق الزمان، پیر نور الحسن شاہ ہاشمی، قاری محمد امیر قادری، مفتی محمد طارق حسین رضوی، محمد ریحان حبیب سہروردی، قاری محمد نذیر مدنی، الحاج شبیر احمد نقشبندی اور دیگر علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ محفل کے اختتام پر پیر سرکار جی نے اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز وارڈ نمبر 8 لالہ ذوقوا کینٹ کے دفتر میں بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی پروفیسر محمد وقاص خان، سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی ملک محمد اعظم، ڈاکٹر مسعود، سید وحید حیدر، ملک جاوید اقبال اور دیگر عہدیداران اور کارکن بھی موجود تھے۔ اس سے قبل سید عارف شیرازی اور ملک محمد اعظم نے جماعت اسلامی زون PP-20 کے امیر محمد ثاقب صدیقی کے ماموں محمد مدثر صدیقی کے جنازے میں شرکت کی اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سابق حکمرانوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ افسوس کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ہماری تمام پالیسیاں IMF کے ہاتھ میں ہیں۔ PDM اور PTI والے کس منہ سے آنے والے الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے؟ سید عارف شیرازی نے کہا کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی ہی عوام کی زبان بنی ہوئی ہے۔ سراج الحق عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ عبوری حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رانا ساجد صفدر نے کہا ہے کہ شہر کی صفائی کے لیے شہریوں اور خاص طور پر تاجر برادری کا تعاون بہت ضروری ہے۔ ڈینگی اور اسموگ کی روک تھام کے لیے تاجر برادری کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے میں ہمارے معاون بنے۔ راولپنڈی میں تجارتی مراکز اور صفائی کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ گھروں کی صفائی تو باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن شہر کے کاروباری اور تجارتی مراکز کا صاف نظر آنا شہر کو نمایاں کرتا ہے۔ صفائی کمپنی کے لیے تاجر برادری سے چیئرمین کا انتخاب صفائی کے معیار کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رانا ساجد صفدر سے گزشتہ روز چیئرمین راولپنڈی ریسٹورنٹس، کیٹررز، سویٹس اینڈ بیکرز ایسوسیشن ممتاز احمد کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں ایسوسیشن کے صدر محمد فاروق چودھری، سینئر نائب صدر شیخ محمد منیر، ملک فضل الرحمان اور انفارمیشن سیکرٹری طارق خان شامل تھے۔ ملاقات میں شہر میں صفائی کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر منیجر کمیونیکیشن RWMC ناصر میر بھی موجود تھے۔ چیئرمین راولپنڈی ریسٹورنٹ کیٹررز سویٹس اینڈ بیکرز ایسوسیشن ممتاز احمد نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ثاقب رفیق کو چیئرمین
راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تعینات کرنا ایسا اقدام ہے، اس فیصلے کو راولپنڈی کی تاجر برادری بھرپور طریقے سے چلاتی ہے۔ ہماری ایسوسیشن سمیت تمام شہر کی تاجر برادری راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہر ممکن تعاون کی یقین کراتی ہے۔ شہریوں سے بھی اپیل کرتی ہے کہ شہر کو صاف رکھنے میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بھرپور ساتھ دیں۔ راولپنڈی کو ایک اہم تجارتی شہر کے ساتھ ساتھ کلین اینڈ گرین سٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ 58 وہ چیئرمین صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، ان تمام کو ہم نے سیل کر دیا۔ شیخ صاحب کی جو رجسٹری تھی وہ کیا رجسٹری کینسل ہو گئی ہے، رجسٹری کینسل کر دی۔ یعنی وہ جعلی تھی؟ نہیں جعلی نہیں تھی، وہ پروسیڈنگ ہوئی ہے، رجسٹری جو ہے کینسل کر دی ہے۔ آپ 2 منٹ دیں نا جناب، آپ آپریشن تو کرنے دیں جناب۔ آپریشن ہو گیا سر، ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کتنے یونٹس جو لال حویلی کے سیل کیے گئے؟ سر 3 یونٹ تھے، ڈی جن کا کیس چل رہا تھا، ان تینوں کو 156 157 اور 158 یہ تمام جو ہے یہ 158 کا حصہ ہے۔ اچھا سارے آپریشن کرنے سیل ہو چکا ہے تمام۔ کیونکہ آپ ایک صرف سوال کا جواب دے دیں، یہ بتائیے کہ لال حویلی کے کتنے یونٹ؟ سر یہ کام تو کرنے دینا، کام مکمل سیل ہو گیا۔ کتنی جگہ سے سیل کیا ہے لال حویلی؟ مکمل طور پہ سیل؟ مکمل طور پہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی بھی نہیں ہے لال حویلی میں، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لال حویلی کے ابھی جو مزید ان کے پاس قانونی راستہ ہے؟ ہر اپیل میں جا سکتے ہیں، ان کے پاس رائٹ ہے، یہ اس فیصلے کے خلاف۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا سیاسی مرکز لال حویلی کے مرکزی دروازے سمیت 7 یونٹس کو متروکہ وقت املاک کے حکام نے پولیس اور رینجرز FIA کے اہلکاروں کے ہمراہ گزشتہ روز سیل کر دیا۔ متروکہ وقت املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان نے پولیس، FIA اور دیگر سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے ہمراہ جمعرات کی صبح بڑا آپریشن کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے سیاسی مرکز لال حویلی کے مرکزی گیٹ سمیت 7 یونٹس کو سیل کر دیا۔ لال حویلی کے قانونی حصے کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پولیس کی ایلیٹ فورس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، جبکہ FIA نے بھی لال حویلی کو سیل کرنے میں متروکہ وقت املاک کی معاونت کی۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک آصف خان نے میڈیا کو بتایا کہ لال حویلی کی رجسٹری منسوخ کر دی گئی ہے۔ لال حویلی کی رجسٹری جعلی نہیں تھی، کارروائی کے بعد منسوخ کی گئی ہے۔ لال حویلی کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ رشید احمد اس اقدام کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، ان کے پاس قانونی راستہ موجود ہے۔ راولپنڈی راجہ بازار میں متروکہ وقف املاک کا دوسرا بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں 100 سالہ قدیم دمدمہ مندر میں قائم کمرشل یونٹس سیل کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی دم مندر کے رہائشیوں کو فوری مندر خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ راولپنڈی دمدمہ مندر میں راولپنڈی کی بڑی کچن منڈی قائم ہے۔ راولپنڈی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے تالے لگا دیے۔ اس سے قبل لال حویلی میں لیڈیز پولیس کے اہلکار بھی جا کے انہیں تلاشی دی تاکہ کوئی خاتون وغیرہ نہ رہتی ہو، تاکہ اس کو بھی اس سے بے دخل کیا جائے۔